الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے مرتضیٰ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. واہ واہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ملک بچولہ کا عظیم الشان پروگرام بہت کامیاب ہے الحمدللہ. اس وقت تک آپ بہت جم کر، بہت تھم کر، بڑی دلجوئی کے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے ہیں. یہی کامیابی کی ضمانت ہے. جو یہاں کے نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں، لوگوں نے دامے درہمیں سخنیں قدم حصے لیے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا مولا ان کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں کئی کئی گنا بڑھا کے قبول فرمائے. سر شام سے اب تک آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں. اس ملت بچولہ کے جلسے میں شاید میری پہلی حاضری ہے. حضرات، یہ مولانا شعیب صاحب، مولانا مرتضیٰ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب یہ بڑی محبت کرتے ہیں اور میرے بڑے قریبی ہیں. یہ میں بھی ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اس تاریخ کے لیے میرے گھر تشریف لے گئے. وہاں جا کے مجھے حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت اس ملک بچولہ کے جلسے میں آنا ہے. کافی عرصہ پہلے یہ تاریخ میں نوٹ کر لیا اپنی ڈائری میں، اور پھر میں ان کی دعوت محبت پر آپ کے اس بستی میں حاضر آیا. بڑا کامیاب پروگرام یہ چل رہا ہے. آپ نے اچھی نظامت شعیب رضا صاحب سے سماعت کی، مولانا ابراہیم صاحب کا کلام سنا، مولانا مرتضیٰ صاحب کی مختصر جامع معنی گفتگو سنی، قاضی افضل صاحب کا نعتیہ کلام سماعت کیا. حضرات، میں آخری کڑی کے روپ میں حاضر ہوں. جتنا آپ سننا چاہیں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنا آپ برداشت کریں اتنی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جلسہ آپ کے لیے ایک رات کا مدرسہ بن جائے. واہ واہ واہ، بہت خوب. اس لیے کہ ہمیں اتنا وقت نہیں کہ ہم دین سیکھ سکیں. شیطان ہمارے اوپر غالب ہے، سوار ہے، دین کی بات میں رکنے نہیں دیتا. یہ تو پتہ نہیں اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے کہ ہم جیسوں کی باتیں آپ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے. سمجھیں، یہ اس کا کرم ہے کہ آپ ہم جیسوں کی باتیں سننے آ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا ہو. آمین آمین. حضرات، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ امام صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں. آپ کے مسجد کے امام صاحب بڑی محبت کرتے ہیں. بھی امام صاحب آگے تشریف لائیں، بڑے مخلص انسان ہیں. یہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. حضرات، میں عرض کر رہا ہوں محبت سے سنیں. جتنی دیر سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں
میں تو کئی دن کا نکلا ہوا تھا بہار بنگال کے دورے پر، رات میری تقریر بہار میں تھی، میں بہار سے تقریر کر کے ادھر آیا، گھر بھی نہیں پہنچا ہوں، تو تھکا ہوا تو میں آپ سے زیادہ ہوں، لیکن جب بات آتی ہے نبی کی، دین کی، محبت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جسم میں قدرتی طور پر یہ پھرتی عطا کر دیتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تو ڈاکٹر اقبال نے تو شارٹ میں جواب دے دیا، بہت مختصر انداز میں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب لوگ کان کھول کے سنیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت مختصر انداز میں جواب دے دیا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کی محبت ایمان، اصل ایمان نبی کی محبت، اصل ایمان کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ اگر محبت نبی کی نہیں ہے تو پھر آپ کتنے بھی مسلمان بنتے پھرو، وہ ڈھانچہ تو ہو سکتا ہے مسلمانوں والا، کھوکھلا تو ہو سکتا مسلمانوں والا، باڈی تو ہو سکتی ہے مسلمانوں والی، دیکھاوا تو ہو سکتا مسلمانوں والا، مگر خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں سب سے بڑھ کے مدینے والے کی محبت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب سے بڑھ کے، اس کے آگے کوئی جملہ نہیں ہے، سب سے بڑھ کے، یہ نہیں محبت ہے نبی سے، محبت تو سب کرتے ہیں، جس سے پوچھو کہ نبی سے محبت کرتا، ہر مسلمان مرد و زن یہ جواب دیں گے ہاں ہم کرتے ہیں۔ بھائی محبت نہیں، سب سے بڑھ کے۔ ایسے تو محبت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، گھر کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے، بچے سے بھی، بیوی سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، مگر یہ محبت نہیں، سب سے بڑھ کے۔ سب سے بڑھ کے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سب سے بڑھ کے۔ جب محبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو پھر سمجھ لینا تو ایمان والا ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ شروع ہو رہا ہوں میں، آپ بات سمجھیے ذرا، اور یہیں سے سمجھ جائیں گے محبت کسے کہتے ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، توجہ بالکل میری طرح متوجہ ہو جائے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور بہت زیادہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کہیں شادی ہوئی اور اس شادی میں آپ کی دعوت کر دی، اس شادی والے نے میری نہیں کی، آپ کی کر دی، میری نہیں کی۔ پھر آپ کی دعوت تھی لیکن پھر بھی آپ اس کی دعوت میں نہیں گئے۔ شادی والے نے پوچھا، میں نے کارڈ بھیجا تھا، نیوتا دیا تھا، بھائی کیوں نہیں آئے؟ آپ نے جواب دیا، میرے دوست مولانا گلفام کو تم نے نہیں بلایا اس لیے نہیں آیا۔ میرا دوست جاتا تو میں بھی جاتا، اور وہ نہیں گیا تو میں نہیں گیا، بس بات یہی ہے۔ اگر مصطفیٰ سے محبت سب سے بڑھ کے ہے تو جو کام شریعت کے خلاف کرے اس سے دوستی نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ دوستی تو مصطفیٰ سے ہے، اب دوستی اس سے کریں گے جسے مصطفیٰ پسند ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اس سے کریں گے جسے مصطفیٰ پسند ہو، اس سے دوستی نہیں کریں گے جسے مصطفیٰ پسند نہ ہو۔ یہی تو دوستی کے تقاضے ہیں، یہی تو محبت کے تقاضے ہیں بھائی۔ اگر آج کہیں شادی ہو، ایک بھائی کی دعوت کر دو، دوسرے کی نہ کرو، تو دوسرا بھائی کھانا کھانے نہیں جاتا کہ میرے بھائی کی دعوت نہیں کی، بھائی کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ ارے گاؤں والوں تم تو خوب سمجھتے ہو، بھائی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر خاندان میں کسی کی دعوت نہیں کرے، نہیں اس کے گھر نہیں جائیں گے، پارٹی ہے، میری پارٹی وہاں نہیں کھاتی ہے، پارٹی بنی پڑی ہے، 3 پارٹی ایک گاؤں میں ہے، 4 پارٹی ایک گاؤں میں ہے، ارے کیوں نہیں کھا رہا؟ یہ بھی تو مسلمان ہے جس کے گھر شادی ہے، نہیں میری پارٹی سے اس کا کھانا کھلانا نہیں ہے۔ یار تیری اپنی پارٹی سے اتنی محبت کہ ادھر تیری پارٹی نہیں ہے تو
ادھر کھانا کھانے نہیں جائے گا تو پھر جو مصطفیٰ کی پارٹی کا نہیں ہے ادھر تو کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر تیری مصطفیٰ سے محبت ہے تو جو مصطفیٰ کی پارٹی کا نہیں ہے اس کے گھر نہ کھانے جاؤ نہ رشتے داری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد گلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ۔ اپنے گاؤں میں تو پارٹی کی وجہ سے کھانا چھوڑ دے، اپنے گاؤں میں پارٹی کی وجہ سے بارات میں جانا چھوڑ دے، پھر یہ تیری کیسی محبت ہے کہ جو مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کے گھر میں بیٹھنے بھی جاتا ہے، اس کے گھر میں اٹھنے بھی جاتا ہے، اس کے گھر میں کھانے بھی جاتا ہے، اس کے گھر میں پینے بھی جاتا ہے۔ اور جو بد عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اس کے گھر بیٹا دے بھی دیتا ہے، اس کی بیٹی لے بھی لیتا ہے۔ ارے یہ کیسا ایمان ہے؟ نبی کی محبت اگر سب سے بڑھ کے ہے تو جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ بابا بابا بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عظمت سرکار مدینہ مفتی محمد گلفام رضا صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے شرابی کے گھر میں کھانا کھا لیا، نبی سے محبت کہاں ہوئی؟ جی کہاں نبی سے محبت ہوئی؟ شراب اسلام میں حرام ہے اور یہ اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اور تو کہتا میں نبی سے محبت کرتا ہوں، شرابی کے گھر کھانا کھاتا، سودیے کے گھر کھانا کھاتا، جواریے کے گھر کھانا کھاتا، جو دلالی کرے اس کے گھر کھانا کھاتا، محبت کہاں ہوئی؟ محبت اسے کہتے ہیں سب۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا جس کا نام ابو بکر ہے، کان کھول کے سنو، بڑوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے اعلان کیا مکہ والو یہ دل محمد کے نام کر دیا ہے۔ بابا بابا زندہ باد۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر نے۔ لوگوں تاریخ اسلام میں اگر بڑوں میں سب سے پہلے کسی نے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر نے پڑھا، اسے کہتے ہیں نبی کی محبت۔ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو بکر کا سگا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھا۔ حضرت ابو بکر نبی کے غلام ہے، سگا بیٹا کافر تھا۔ جنگ ہوئی، حضرت ابو بکر مصطفیٰ کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے، حضرت ابو بکر کا سگا بیٹا کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ میدان جنگ میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے، بیٹا کافروں کی طرف سے تلوار سوتے چلا آ رہا ہے، حضرت ابو بکر مصطفیٰ کی جانب سے تلوار لے کر کے لہراتے ہوئے میدان جنگ میں آ رہے ہیں۔ لوگ دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے لشکر اسلام ہے، ادھر سے لشکر آدھا ہے، ادھر سے مصطفیٰ کے غلام ہے، ادھر سے کفار و مشرکین کا لشکر ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کی تلوار کے نیچے حضرت ابو بکر کی گردن آ گئی۔ بیٹے نے سوچا یار یہ تو باپ ہے، اگرچہ نبی کی طرف سے آیا ہے مگر باپ ہے، یہ سوچ کے تلوار کو پیچھے کھینچ لیا، باپ کی گردن کو نہ مارا، باپ کی گردن کو نہ کاٹا۔ میں بتاؤں نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب مکمل ہو گئی، لوگوں دونوں طرف سے فوجیں اپنے اپنے گھروں پر آ گئی۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی ایمان لے آیا، جو پہلے کافر تھا اب ایمان لے آیا، یہ بھی صاحب اسلام ہو گیا، یہ بھی نبی کا غلام ہو گیا۔ ایک دن باپ بیٹا ایک جگہ بیٹھے تھے، دونوں میں گفتگو چل رہی تھی۔ بیٹے نے کہا بابا تمہیں وہ جنگ یاد ہے کہ جس میں تم نبی کی جانب سے تلوار لے کے آئے تھے؟ میں کافر کی طرف سے تلوار لے کے آیا تھا، اس زمانے کی بات ہے جب میں نے کلمہ نہ پڑھا تھا۔ میرے ابو بکر نے فرمایا ہاں مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ جنگ بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ مارکہ بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ میدان بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ کہا بابا تمہیں کچھ اور یاد آ رہا ہے؟ کہا بیٹا بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا بابا آپ جب میرے سامنے آئے تو میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی، جب آپ کی
کرتا نہیں تو میں نے سوچا یہ باپ کی گردن ہے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، یاد ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں یاد ہے، مگر میرا جواب سن لے، اس دن تیری تلوار کے نیچے میری گردن تھی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، مگر خدا کی قسم اگر اس دن میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی تو بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، نبی کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، یہ ہے نبی کی محبت، بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بے شک نبی کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا۔ یہ ہے نبی کی محبت، جس دن نبی کی محبت اولاد سے بڑھ جائے سمجھ لینا ہم بھی ایمان والے، سمجھ لینا ہم بھی ایمان والے۔ اب آپ کہو کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن نبی سے محبت کریں ہم، اور محبت کرنے کے بعد میں بھی پھر ہم وہ کام کریں جو نبی کو پسند نہ ہو، تو پھر دوستی کس بات کی؟ دوست نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، دوست نے کہہ دیا وہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اگر آج ایک پیر اپنے مرید سے کہہ دے او بھائی پیلے ہی کپڑے پہننا ہے تو مرید مر جائے گا، مگر کپڑا پیلے پہنے گا۔ یہ پیر کی اتنی ماننا، اور جو سب سے بڑا پیر ہے، سب پیروں کا پیر ہے، جو تمام نبیوں کا نبی ہے، اس کی بالکل نہیں مان کے دے رہا، تو محبت کہاں سے؟ کوئی اپنے پیر کی محبت میں اونچی ٹوپی اوڑھ رہا ہے، کوئی اپنے پیر کی محبت میں بہت لمبے بال رکھا لیا، کوئی اپنے پیر کی محبت میں کچھ کر لیا، کچھ کر لیا۔ میرے بھائی سب سے بڑا پیر، سب سے پہلا پیر آمینہ کا لال ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ بولو میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ او لوگا تیرے نبی کی ذات وہ ہے، آج میں آپ کو بتا دوں، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو اپنے آنکھ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھا، وہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور نبی کی اہمیت ان کی نظروں میں کتنی ہے۔ یہ علماء کا مقدس قافلہ بیٹھا، جلسے میں آنے والوں آپ کو حیرت بھی ہوگی، تعجب میں پڑ جاؤ گے، ایسی بات ہم نے آج تک نہ سنی، مولانا جیسی بات آج آپ بتا رہے ہو، مگر میرے گھر کی بات نہیں ہے، ان مولویوں کے گھر کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو قرآن کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ لوگوں حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس ابن مالک اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں او لوگوں نبی سے محبت دیکھنا تو صحابہ کی جماعت کو دیکھو کہ نبی سے محبت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ہم تو خالی زبان سے کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے، انس ابن مالک فرماتے میں بتاتا ہوں نبی کی محبت کیا ہے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جن وقت نبی کے وصال کا وقت قریب تھا، ان دنوں کی بات جی نبی کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے۔ جی، کتنے دن پہلے کی بات؟ 2 یا 3 دن۔ نبی کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث صحیح توجہ کرو۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی کی طبیعت علیل تھی، بہت تیز کا بخار تھا، نبی اپنے گھر میں تھے، طبیعت خراب تھی، بہت تیز کا بخار تھا، تو نبی کہاں تھے؟ اپنے گھر میں۔ اچھا نبی کا گھر کون سا تھا وہ بھی سن لو۔ جو یہ گنبد خضرا شریف دکھتا ہے آپ کو مدینے میں، گنبد، یہی نبی کی قبر ہے اور یہی نبی کا گھر تھا۔ اکثر انبیاء کرام وہیں پر ان کی قبریں بنائی گئی جہاں ان کے ظاہری زندگی میں گھر ہوا کرتے تھے، اکثر انبیاء کرام کی قبر۔ جی جی بے شک۔ میرے نبی کی جو قبر ہے، جو روضہ رسول ہے، وہ نبی کا حجرہ عائشہ بنی۔ جو لوگ حج کو گئے، عمرہ پہ گئے، مدینہ گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہ مسجد نبوی کے کونے میں ہے، دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو سن لیجئے۔ جیسے یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، یہ 4 کونا، ایسے مسجد کے 4 کونا، اور مسجد کے 4 کونے میں ادھر لیفٹ سائیڈ میں پیچھے کی طرف روضہ رسول ہے، لیفٹ سائیڈ میں پیچھے کی طرف کیا ہے؟ روضہ رسول۔ میری تقریر خالی سننے کی نہیں، سمجھنے کی بھی ہے۔ جب میں موڈ میں کرتا ہوں نا تو بہت قیمتی باتیں بتا کر چلا جاتا ہوں، میں خالی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ذرا غور سے سننا۔ میں بخاری کی حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، آپ سنو گے تو آج کے بعد خدا کی قسم مومن کامل بن کے اٹھو گے۔ جب تک نبی کی محبت مکمل نہیں ہوگی، جب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔
ادھر کونے میں پیچھے کی طرف روضہ رسول اور وہی نبی کا گھر وہی حجرہ عائشہ ہے۔ انس بن مالک فرماتے نبی کی طبیعت علیل، نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں ہے، نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ ادھر پیچھے کی طرف۔ نبی کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد نبوی کے کونے میں پیچھے کی طرف لیفٹ سائیڈ میں۔ نبی کی طبیعت علیل، نماز کا وقت قریب آ گیا، نبی نے فرمایا عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو اشارہ کر دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کس کو اشارہ کر دو؟ یہ امی عائشہ کے باپ ہیں، نبی کے سسر بھی ہیں، اشارہ کر دو کہ نماز پڑھائیں۔ اور یہ اشارہ خالی نماز کا نہیں تھا بلکہ یہ اشارہ خلافت کی طرف بھی تھا۔ واہ واہ بے شک بے شک۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں نا زبردستی ہتھیائی گئی ہے اور یہ کیا گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ خالی نماز کی طرف نہیں تھا، نماز تو اور بھی کوئی پڑھا سکتا تھا، سارے صحابہ تو میرے نبی فرما سکتے تھے فلاں کو کہہ دیا جائے فلاں کو کہہ دیا جائے، مگر یہ خالی مصلی امامت نہیں تھا بلکہ مصلی خلافت بھی تھا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت۔ عائشہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ نے سن لیا، مگر سننے کے بعد میں پھر کہا کیا فرما رہے ہیں؟ تصدیق کرانے کے لیے کہا اپنے بابا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں۔ دوسری بار بھی سن لیا، پھر بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے امی عائشہ نے عرض کی آقا کیا فرما رہے؟ کہا اپنے بابا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ 3 بار کہہ کے بات مکمل ہو گئی، تصدیق کر لی بار بار، اس لیے کہ حضرت ابو بکر بتحقیق خلیفہ اول ہے، حق ہے بے شک بے شک، سچ ہے بے شک، اور افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، انبیاء بے شک بے شک۔ بالتحقیق حضرت ابو۔ آج کل جیسے وہابیت تیزی سے بڑھ رہی ایسے رافضیت بھی تیزی سے بڑھ رہی، اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ نہ آل رسول سے بغض کر کے جنت میں جا سکتے ہو، اور نبی نے فرمایا علی ایک طبقہ وہ ہوگا جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کر کے جہنم میں چلا جائے گا، رافضی، اور ایک وہ ہوگا جو تجھ سے بغض کر کے چلا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے مولا علی کو خدا بنا دیا، معاذ اللہ، وہ بھی تو خدا بھی تو نہیں بنا سکتے نا، اور آل نبی کو اگر کوئی بغض کرے تو وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم اس طریقے سے اہل بیت کو مانتے ہیں جو ان کے ماننے کا حق ہے۔ صحیح صاحب سے ملاقات ہوئی میری، ماشاءاللہ صحیح صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اولاد نبی سے ہم بغض کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم صحابہ کو اگر گالی بکے تبرہ کریں تو پھر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب توجہ کریں، حضرت ابو بکر مصلی پر انس بن مالک کہتے نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی، نماز چلنے لگی۔ میرا منہ کدھر کو اس طرف پچھم کی طرف کدھر ہے؟ بول دو، بڑا سوچ لو، سوچنے کیا بات ہے۔ کبھی کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے نوجوانوں سے کہا گیا مصلی بچھا دو نماز پڑھیں گے، قبلے کی طرف تو منہ کو دیکھتا مولانا کیا دیا، تو میں نے یہ کہہ دو قبلے کی طرف ذرا مصلی بچھا دو بھائی نماز پڑھیں گے، تو دیکھتا کہ کیا دیا۔ یہ حال میری قوم کا ہے، یہ حال میری قوم کا۔ تو ایسی مان لیں مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، قبلے کی طرف کعبے کی طرف چہرہ ہے، نماز چل رہی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، یہ شرائط نماز میں سے ہے، استقبال قبلہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اب مسجد نبوی کے نمازی نماز پڑھنے چہرہ کدھر ہے؟ زور سے بولو، آپ دنیا میں کہیں بھی رہو نماز پڑھنے کے لیے چہرہ کعبے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ جو کعبہ کے ادھر ہے لوگ وہ پورب کو چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، ہمارے سے کعبہ آگے ہے تو ہم پچھم کو چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ کعبہ کے چاروں طرف گھوم جاؤ، جدھر کعبہ ہے چہرہ ادھر کرنا ہوگا۔ توجہ ہے؟ اب نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے،
انس ابن مالک کہتے ہیں نماز حدیث کا جملہ فی الصلاۃ، نماز میں ہم سب نماز میں دوران نماز نبی نے اپنے گھر سے پردہ ہٹایا اور اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہٹایا؟ پردہ ہٹایا اور کیا دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بے شک بے شک نبی نے آگے سے دیکھا ان کو یا پیچھے سے دیکھا؟ پیچھے سے، ادھر ہے نا پیچھے کی طرف نبی کا، میں نے پہلے سمجھایا، میں اسی لیے تو بہت دیر سے بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ وقت کو موقع کو سمجھو۔ ادھر ہے بالکل، دیکھیے یہ مسجد ہے، یہ جو ہمارا ممبر ہے نا یہ بالکل مسجد ہے، بالکل مسجد سمجھنا اسے۔ ادھر نبی کا کونے میں گھر ہے، اب میرا چہرہ ادھر ہے، نبی نے پیچھے سے دیکھا، پردہ ہٹایا، پیچھے سے دیکھا۔ واہ ہو جائے گا۔ محبت بتاتا ہوں میں کسے کہتے ہیں، محبت بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی نبی نے پردہ ہٹا کے چہرہ باہر نکالا، سارے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر دیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، محبت رسول، محبت رسول۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ بھائی میں بہت بڑی بات کہہ گیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اگر شاید حدیث شریف نہ ہوتی تو بھائی اتنی کھل کے میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نماز میں چہرہ پھیر لیا۔ کعبے کی طرف چہرہ تھا لیکن کعبے کی طرف نہیں رہا، چہرہ سامنے، چہرہ ادھر۔ انس ابن مالک کہتے ہیں مصطفیٰ کی طرف چہرہ۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات بیان کروں گا۔ ایک جماعت ہے، اس نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں نبی کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کتے گدھے کا آ جائے۔ وہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم تو نماز میں چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ میں نے اس سے پوچھا اگر تیری نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو تیری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا میری نہیں ہوتی۔ میں نے صحابہ سے پوچھا تم نماز میں چہرہ کعبے سے پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر لیتے ہو، تمہاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی جماعت نے جواب دیا گلفام ہم سے نہ پوچھو، مصطفیٰ سے پوچھو ہوتی ہے کہ نہیں۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں جب سب نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر لیا تو نبی نے فرمایا صحابہ چہرہ کعبے کی طرف کر لو، جو نماز رہ گئی ہے پوری کر دو، نماز ہو جائے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نہیں کہا کہ چہرہ پھیر لیے نماز دوہراؤ، یہ نہیں کہا چہرہ پھیر لیے نماز دوہراؤ، یہ نہیں کہا کعبے سے چہرہ ہٹا لیے نماز دوہراؤ، یہ نہیں کہا شرط نماز فوت ہو گئی نماز دوہراؤ، نہیں کہا جتنی پڑھی تھی ہو گئی، جو باقی ہے چہرہ کعبے کی طرف کرو، پڑھو۔ انس ابن مالک فرماتے ہمارے دلوں میں یہ خیال آ گیا تھا، نیت توڑ دے مصطفیٰ کو تکنے لگے، اس لیے کہ 2-3 دن سے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جلوہ یار نہیں دیکھا تھا، اس لیے نبی کو دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا صحابہ کعبہ تو ادھر ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کعبہ تو ادھر ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جواب ملا گلفام جدھر پہلے چہرہ تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، جدھر اب چہرہ ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تبھی تو بریلی کا رضا بولا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرکار مدینہ، عظمت سرکار مدینہ، مفتی محمد گلفام رضا رام پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جدھر چہرہ پہلے ہے وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، اور جدھر چہرہ اب ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے۔
آپ ڈاکٹر صاحب تھوڑا آواز بڑھائیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے، مت آواز بڑھائیے، ڈریے مت، آواز بڑھائیے، تھوڑا بڑھائیے۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے مکہ میں، مدینے میں کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ ہے محبت۔ نماز میں وہ کہتا خیال آ جائے نہیں ہوتی، یہ کہتے تو خیال کی بات کرتا ہے تو مکمل چہرہ ہی پھیر دیا ہے۔ اور بھی میں کئی حدیثوں کے حوالے سے بتا دوں گا کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے، نماز میں ہوتے تھے چہرہ مصطفیٰ کا لگتے تھے۔ حق ہے، حق۔ نماز چل رہی ہے، کسوف و خسوف و سورج گرہن والی، یا کبھی جو ہے میرے نبی دعا کرتے، نماز پڑھتے، نماز نبی پڑھا رہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، ایسے دیکھنا میرا ہاتھ، ایسے نماز چل رہی ہے، ایسے بڑھا دیا اور پھر پیچھے کر دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی آقا نماز میں ہاتھ کیوں بڑھا دیا؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا میرا ہاتھ دیکھ رہا تھا، یہ نہیں فرمایا نا۔ نبی کو پتا ہے کہ نماز میں بھی اگر مجھے تک رہا تو تیری نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ نبی نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو نماز میں اللہ نے میرے سامنے جنت کو پیش کیا، واہ 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 واہ۔ اور جب جنت کو پیش کیا تو میں نے جنت میں سب کچھ دیکھا، میں نے انگور کا خوشہ دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھایا لگا توڑ لوں، اگر توڑ لیتا تو قیامت تک کھاتے ختم نہ ہوتا، مگر میں نے سوچا نہیں، ایسے ہی بہتر ہے کبھی بلال پیٹ سے پتھر باندھ کے اللہ اللہ کرے گا، کبھی جو کی روٹی کھا کے اللہ اللہ کرے گا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ کبھی کھا کے اللہ اللہ کرو گے، کبھی فافا رہ کے اللہ اللہ کرو گے۔ اور میرے بھائی اگر اللہ نے امیری دی ہے تو امیری میں خدا کو یاد کرو، اگر اللہ نے غریبی دی ہے تو غریبی میں بھی خدا کو یاد کرو، یہی تو ایمان کے تقاضے ہیں میرے بھائی۔ کان کھول کے سن لو، جس حال میں اللہ رکھے اس کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، کبھی کبھی اللہ مال دے کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ مال لے کے آزماتا ہے۔ حق ہے اور سچ ہے، بے شک، دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ بے شک۔ اگر مال دے تو دیا ہی نہیں، اور مال نہ دے تو پھر شک دینا۔ بے شک، بے شک۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی جانوں کی کمی کے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی پھل کم کر دیں گے، کبھی جانیں کم کر دیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ لیکن یہ سب آزمائشوں کے بعد میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ان آزمائشوں گزر جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ہمارے یہاں تو صبر ہی نہیں ہے، ہم تو شکوے پہ شکوے کرے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک منزل بنوا دی، گیٹ لگوا دیا، بہترین گھر میں ٹریکٹر کھڑا ہے، گاڑی بھی کھڑی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، سیف الماری میں 15 جوڑی کپڑے بھی ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں یار بڑا پریشان، بڑی پریشان۔ اور میرے بھائی تو پھر تجھ سکون سے کب ہوگا یہ تو بتا دے مجھے۔ ان صحابہ سے تو پوچھ، ایک صحابی نماز پڑھتا نا اور نماز پڑھ کے جلدی سے چلا جاتا گھر، نبی نے فرمایا تو اتنی جلدی کیوں جاتا نماز پڑھ کے؟ عرض کی آقا میری بیوی پر مجھ پہ صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے۔ آگے چلے کے پیچھے دیکھ رہے جملہ سننا، یا رسول اللہ میری بیوی پر مجھ پہ ایک ہی جوڑا کپڑا، دونوں پر میں نے اپنے گھر میں گڈھا کھود لیا۔ یا رسول اللہ میری بیوی کپڑے مجھے دیتی ہے، گڈھے میں بیٹھ جاتی ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں، اپنی بیوی کو کپڑے دیتا ہوں، وہ پہنتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہے۔ ایسی بھی تو عبادت ہے۔ آج ہماری بہنوں پہ 50 جوڑا کپڑے، 15 جوڑا کپڑے، آج ہمارے بھائیوں پہ 10 جوڑا کپڑے۔ بتاؤ ہماری نمازوں کا حال کیا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یار کائے کی محبت؟ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ کیا یہی محبت ہے؟ مجھے بتا، اگر تیری محبت ہونی چاہیے کپڑا ہوتا یا نہ ہوتا، مگر خدا کی قسم نبی کی محبت میں تیرے سجدے ہوتے ہوتے
واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 نبی کی محبت میں تو نماز پڑھتا ہوتا. نبی مجھے کی بتاؤ کیسی محبت ہے ہماری کہ یہی محبت ہے ہماری نبی کی محبت. ہمارے بستی میں کوئی غریب بچے بیٹھے ہوں اس وجہ سے کہ اس کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. اگر خدا کی قسم بستی والے خالی زکوٰۃ نکال دیں نا تو اس بستی میں کوئی غریب بیٹی نہ رہے جس کا نکاح نہ ہو جائے. صحیح بات ہے بے شک خالی اگر زکوٰۃ نکال لیکن نہیں نکالتا. خالی اگر زکوٰۃ نکال دیں ہم اور زکوٰۃ نکال کے گاؤں میں ایک کمیٹی بنا لیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا فنڈ اس پر جمع ہوگا, وہ کمیٹی کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچیوں کی شادی کرائیں تو خدا کی قسم پیسہ بچ جائے گا لیکن بچیاں نہیں ملیں گی, ان کی شادیاں وقت پر ہو جائیں گی. بے شک بہت خوب زندہ باد. میرے بھائیو جو چوری کرتا وہی حرام نہیں کھاتا, جو ڈاکہ ڈالتا وہی حرام نہیں کھاتا, جو سود کر کھاتا وہی حرام نہیں کھاتا, جو دلالیاں کرتا وہی حرام نہیں کھاتا, جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ بھی حرام نہیں کھاتا. اللہ اکبر اللہ. جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا کپڑے پہ چٹکیوں سے جھاڑ رہا, بات بہت بنا رہا اور لوگوں کو کہہ رہا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا فلانا ایسا. میاں اگر حساب لگا کے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو حرام تم بھی کھا رہا ہو. صحیح بات ہے. اور زکوٰۃ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ دروازے پہ کوئی آیا مانگنے والا اسے 20 دے دیا, اسے 50 دے دیا, فلاں مدرسے کو اتنا دے دیا, اسے اتنا دے دیا. ایسے زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے, چاہے زکوٰۃ سے زیادہ زکوٰۃ نکالو جب تک کیا مکمل حساب نہ لگایا جائے. تقریر نہیں ہو رہی, آج میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو, کان کھول کے سن لیجیے. جب تک کیا مکمل حساب لگا کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھو, میرا سونا کتنا ہے, میری چاندی کتنی ہے, میرا رقم کتنا ہے, میرا مال کتنا ہے, میرا جانور کتنا ہے. اس کے بعد میں یہ دیکھو کہ کوئی ڈگری کا پلاٹ ہے تو نے مال کے طور پر رکھ لیا ہے, وہ اس کی کتنی قیمت ہے, سب کو جوڑ اور جوڑ کے دیکھ کے سب کا کتنا ہو گیا, اور اس میں سے پھر نکال زکوٰۃ جو 2.5% بنتا ہے, نکال کے ایک طرف رکھ لو. مثال کے طور پر 10,000 زکوٰۃ بنی, 10,000 نکال کے ایک طرف رکھ لو, اور رکھنے کے بعد اب چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو یا ایک بار میں کسی کو دے دو, اب یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. شاید گاؤں میں کوئی کرتا ہو اس طرح سے, ہمیں تو دکھتے نہیں ہے, بیٹے خاموش ہو جاؤ. شاید کوئی کرتا ہو اس طرح سے, نہیں کرتے. اسی کی تو وجہ ہے میرے بھائیوں, مسجدوں میں دل نہیں لگتا. آج نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤ, جمعہ کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے, لیکن بھرنے میں دیر لگتی ہے, خالی ہونے میں دیر نہیں لگتی. جیسے ہی مسجد سے سلام پھرتا, آپ دیکھو چند لوگ رہ جاتے ہیں مسجد میں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے, یا تو وہ رہ جائیں گے, مولانا حافظ قاری رہ جائیں گے, باقی اتنی جلدی بھگدڑ مچے گی. بھئی کیا بات, مسجد میں دل نہیں لگ رہا. اگر تیرا اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے تو اپنے لقموں کا خیال کہیں کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا. اللہ بہت اچھا پیغام حضرت. گدر کا کیڑا اگر گلشن میں لے آؤ تو مر جائے گا. یہاں تو خوشبو ہے میاں, ہے تو خوشبو, لیکن خون میں تو اس کی بسی ہے بدبو. گڈر کا کیڑا گلشن میں نہیں رکے گا, گڈر میں ہی زندہ رہے گا. لوگوں کو تاش کے پتوں میں مزہ آتا, 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے, ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں چلے گا. کرکٹ کی دونوں پاریاں دیکھ لیں گے, 6 گھنٹے کی پتہ نہیں چلے گا. بگی باغ کھیل لیں گے, 1 گھنٹے میں جب بگے بنے, ایک بگا باندھنے میں 2 گھنٹے لگا دیتا ہے. 2 گھنٹے, اسے دیر نہیں لگے گی, پریشان نہیں ہوگا, سننی نہیں آئے گی, ہانپے گا نہیں, کانپے گا نہیں, بڈھے سے بڈھا کھانستا جا رہا مگر بگا باندھ کے ہٹوا. کھانس رہا مگر بگا باندھ کے ہٹوا. اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور امام نے ذرا رکعت لمبی کر دی تو اسے اتنی کھانسی آ رہی ہے جیسے سب سے بڑا کرونا کا مریض ہے. اگر تراویح کی نماز میں حافظ قرآن نے 2-4 صفحہ زیادہ پڑھ دیا تو کہہ رہا مولانا آج ہی ختم کرنا ہے کیا قرآن. بھائی قرآن تو پڑھ رہا ہے یار, کوئی رمائن تھوڑی نہ پڑھ رہا. اگر 4 منٹ زیادہ بھی ہو گیا تو کیا بات ہو گئی تمہیں. کل بگی باغ میں تو تم نہیں ہٹ رہے تھے, وہاں تو تمہیں نہ کھانسی آ رہی نہ سردی لگ رہی,
बहाना इस्तंजे की परेशानी थी ना, कुछ देर आराम से बच्चे बांध रहा था, मुझे ये तो पता है ईमान कमजोर नहीं तो क्या है। मौला अली फरमाते हैं कि मेरे तीर लग गया पिंडली में। लोगों उस वक्त ऑपरेशन का कोई सिस्टम नहीं था, इंजेक्शन का सुन करने का कोई सिस्टम नहीं था, पिंडली में तीर लग गया मौला अली के। निकालना चाहा, तकलीफ इतनी होती थी कि मौला अली की पिंडली में जो तीर था, तीर को हाथ लगाते चीख निकलती। मौला अली ने फरमाया तीर ना निकालो, कहा क्या करें, ऐसे में रहने देंगे। अली ने फरमाया जब मैं नमाज पढ़ने लगूं मेरा तीर निकाल लेना। मौला अली जब नमाज पढ़ने के लिए गए, नमाज पढ़ने लगे, तीर खींच लिया, अली को पता भी न चला तीर कब निकाल लिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, हक है और सच है, बेशक बेशक। मौला अली नमाज पढ़ते चेहरा सुर्ख हो जाता। चेहरा कैसा हो जाता मौला अली का? पूछते हुजूर आपका चेहरा सुर्ख क्यों होता है? अर्ज करते मैं उसकी बारगाह में खड़ा हूँ जो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन है। आज कोई हाकिम उसके सामने हम जब खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे के जुग्राफिये बदल जाते हैं, और रब तो वो है जो सबसे बड़ा हाकिम है। बेशक बेशक बेशक। जब मैं खड़ा होता हूँ तो खौफ की वजह से मेरा चेहरा सुर्ख और जर्द हो जाता है। आज हम नमाजों में खड़े हैं, मस्जिदों में तरावी हो रही होती है, पीछे ठट्टे हो रहे होते हैं, मस्जिदों में तरावी हो रही होती है, बातें हो रही होती हैं, और कब नियत करता है जब रुकू में जाता है इमाम तो जल्दी से साथ में रुकू में चला जाता, बाकी टहलता रहता, घूमता रहता। ईमान खत्म नहीं होगे तो क्या है, ईमान कमजोर नहीं होगे तो क्या है, मुझे ये तो बता दे। एक पारा सुनने के लिए तेरी जान निकल रही है, पहली तरावी को तो खूब है, पूरी मस्जिद भरी है, 3 तरावी तक जो है 75% लोग हैं, और जब 10 तरावी आई तो 50% है, और 10 के बाद वही 25% रह गए, और उसके बाद में फिर जो है बीच की पूरी 15 तरावी ऐसे ही निकाल दी। आखिर में जाके जिस दिन कुरान खत्म हो रहा, जिस दिन लड्डू और बालूशाही बटेंगे, फिर मस्जिद भर गई है। वही मुसलमान क्या हम खाली लड्डू वाले हो गए, क्या खाली बालूशाहियां वाले हो गए? मुसलमानों जरा मुझे बताओ तो यार ईमान कहाँ चला गया? और अगर गुलशन के कीड़े को गडर में डाल दो तो मर जाए। आपने यार सुना नहीं है, बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता, खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता। अगर इस बॉडी में हराम के लुत्फ में खा खा के हराम का खून बना है ना, तो बग्गी बाग में मजा आएगा, ताश में मजा आएगा, फिल्मों में मजा आएगा, हरामकारी में मजा आएगा। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, बुरे काम में मजा आएगा, बुरे कामों में कितनी भी देर खड़ा हो जाओगे पता ना चलेगा, लेकिन कहीं अगर तुम्हें जलसा चल रहा, बैठना मुश्किल हो जाएगा, मस्जिद में बैठना मुश्किल हो जाएगा, नमाजों में रुकना मुश्किल हो जाएगा, तिलावत कुरान में रुकना मुश्किल हो जाएगा, हराम काम पे लाखों लुटा देगा, ज़कात के नाम पे देने में दिन निकल जाएगा। जी जी बेशक, सही बात सही बात। कोई मदरसे वाला पहुंच जा रसीद काटने तो अब्बा कह रहा बड़ा बेटा घर पे नहीं, फिर आइए बड़ा बेटा घर पे नहीं, और अगर फिर पूछा तो आप छोटा बेटा घर पे नहीं है, फिर कहा हिसाब नहीं लगा, मौलवी को भी इतना कहाँ काम है कि बेचारा कितने चक्कर लगा रहा है, एक आध चक्कर लगाता वो भी भूल जाता, कितनों पे तो रसीद कटी हुई रहती, अरे रसीद काटती उसमें दी ना, आज तक नहीं है। कभी बड़ा बेटा नहीं है, कभी छोटा बेटा नहीं है, निकालने न रहे। अब्बा जी बात सुन लो, घर के मालिक तुम हो, घर के मुखिया तुम हो, मरने के बाद मैदान महशर में तुमसे इस माल का हिसाब होगा, सांप बिच्छू बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और यहीं से काम नहीं चलेगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतकुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। जरा तकरीर मेरी कान खोल के सुन लियो, जिसने माल नहीं निकाला, ज़कात नहीं निकाली और माल ऐसे ही खा गया, ऐसे ही हड़प कर गया, अल्लाह फरमाता उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा, और पिघलाने के बाद में उससे पीठों को, चेहरे को, पेशानियों को दागा जाएगा, और दाग के फरमाया जाएगा ये वो तुम्हारा माल है जो तुमने जमा करके रखा था, जिसको तुमने ज़कात नहीं दिया था, अब इसका मजा चखो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पिघला के पेशानियों को दागा जाएगा। और मेरे भाई अगर अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात दिखाने में, निकालने में गुरेज ना करो, ये तो बड़ा अच्छा सौदा, बड़ा फायदे का बिजनेस है। अल्लाह देता है, 2.5% लेता है। मैं आपसे कहूँ, मैं आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा करूँ, कितने?
1 लाख जमा कर दूं। तो भाई 1 साल के बाद मुझे 2500 वापस कर दिए, बाकी 57,500 तुम्हारे। सौदा फायदे का या घाटे का? अरे फ्री में 57,500 नहीं मिल रहे हैं, मगर फिर भी मरा जा रहा है, देने को तैयार नहीं। अरे यार माल तुम्हें किसने दिया मुझे बताइए? अरे अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? अल्लाह जिसे चाहता, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता कर देता। अल्लाह देने वाला, जब अल्लाह ने दिया है तो फिर तुझे ज़कात देने में क्यों मरी पड़ रही है? बाद आदमी कह रहा है कि यार ज़कात बहुत निकल रही है, तो इतने अमीर हुए क्यों तो जो ज़कात निकालने में निकल रहा। ये है मुसीबत, गरीब है तो रो रहा, यार मेरे पास है ही क्या? अमीर हो गया तो मरा जा रहा है कि इसलिए कैसे निकाल दो? ये मामला है। एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में मदीना शरीफ में, गरीब था। अर्ज किया बड़ा गरीब हूँ, गुर्बत के दिन काटे नहीं जाते, दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे अमीर कर दे। वाह वाह वाह। नबी ने फरमाया तेरे लिए गुर्बत ही बेहतर है। जी हाय हाय। ए लोगों, कभी कभी अमीरी ना मिले ना और गुर्बत रहे, तो हो सकता है कि अमीरी से बेहतर तेरे लिए गुर्बत है। हो सकता है कि अमीरी से बेहतर तेरे लिए गुर्बत है। अगर अमीरी होती तो क्या पता कदम डगमगा जाते। अगर अल्लाह कभी तुम्हें अमीरी ना दे तो शिकवे ना करना, हो सकता है ये गुर्बत बेहतर है। अगर अल्लाह किसी को औलाद ना दे तो शिकवे ना करना, हो सकता है औलाद से बेहतर तू बे औलाद है, तेरी औलाद ऐसे काम करती कि जिसकी वजह से तुझे जहन्नम में जाना पड़ता। अर्ज की आकर दुआ कर दे मैं अमीर हो जाऊं। नबी ने फरमाया गुर्बत बेहतर है। अर्ज की आका गुर्बत के दिन काटे नहीं जाते, दुआ कर दे कि अमीर हो जाओ। नबी ने फिर दोबारा कहा गुर्बत ही बेहतर है। तीसरी मर्तबा फिर अर्ज की आका दुआ करने के मैं अमीर हो जाऊं। जब 3 बार कहा तो मेरे नबी ने दुआ कर दी, अल्लाह तुझे अमीरी दे दे। दुआ करना था, बकरियों का काम करता था, बकरियां पालता था। इतनी बकरियों में अल्लाह ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मदीने में जो इसका घर था वो छोटा पड़ गया, बकरियां ज्यादा हो गई। मदीने में जो घर था वो छोटा पड़ गया, बकरियां ज्यादा हो गई। अब जब घर छोटा पड़ गया, बकरियां ज्यादा हो गई, तो इसे मदीने से बाहर निकलना मजबूरी था। इसने जंगल में अपने बकरियों के रेगड़ को ले गया, जंगल में जाकर बकरियों को चराने लगा, वहीं पर बकरियों को रोक करके रखने लगा। अब लोगों जरा गौर करो, जब मदीने में था तो 5 टाइम की नमाज मुस्तफा के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ता था, लेकिन जब मदीना छोड़कर जंगल में बकरियों को लेकर के गया तो अब कभी जमात मिल जाती है, कभी जमात छूट जाती है। जी जी, क्योंकि वहां से आता तो कभी निकल जाती थी, कभी मिल जाती। यार उससे बेहतर जिंदगी क्या होगी कि जिसकी नमाज़ें नबी के पीछे 5 टाइम मस्जिद नबवी में हो रही है। मुझे बताइए इससे बेहतर जिंदगी क्या होगी कि यार जिसका इमाम आमिना का लाल हो, जिसकी मस्जिद नबवी हो, जिस मस्जिद में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर मिले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सही बात है। बेशक इस मोबाइल को देखता रहेगा। हाँ, ये कितने कैमरे चल रहे हैं, सुबह को देख लीजिए, जितना दिल चाहे, जिस चैनल पे दिल चाहे। अब मुझे देखिए, ये लाइव चैनल भाई तुम सब ये मौलाना शोएब साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना मुर्तज़ा साहब की मेहरबानियां हैं मेरे भाई। मैं ये तारीफ के जुमले नहीं बोल रहा है, यकीन बात बता रहा हूँ। अगर 6 महीना पहले भी तारीफ लोगे तो शायद ना मिलता, सही बता रहा हूँ। इतनी मसरूफियत इस वक्त है और हर नौजवान चाहता है कि मैं सुनूं। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ तो इधर उधर न देखो, मुझे को देख लो, सुन लो। मेरे भाई नबी फरमाते हैं तुम में सबसे अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। सबसे अमीर वो नबी फरमाते हैं जिसकी उम्र लंबी हो और अमाल क्या हो, अच्छे हो। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरे हो। अब तो नमाज़ें छूटने लग गई और मेरे भाई जरा गौर करो,
اب تو آتے تو کبھی جماعت نکل جاتی، کبھی نماز نکل جاتی۔ وہ مال برا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ مال کی دعا کیا کرو تو یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مال دے تو عثمان غنی والا مال دے جو تجھ سے دور نہ کرے بلکہ تجھ سے قریب کر دے، اس لیے کہ مال کبھی کبھی گمراہ کر دیتا ہے، مال کبھی کبھی تباہ کر دیتا ہے، مال کبھی کبھی بد مذہبیت لے آتا ہے، مال کبھی کبھی لاطینیت لے آتا ہے۔ مال ہو تو ایسا ہو جس مال کے ذریعے سے دین حاصل ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب مال آیا نماز سے، مال آیا نماز سے، توجہ کرنا، مال آیا نمازیں گئی۔ وہ مال بیکار ہے بھائی جو نمازوں سے دور ہے، صحیح بات ہے۔ وہ مال بیکار ہے میرے بھائی جو روزوں سے دور کرتے۔ اور آج کے زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے میرے بھائی جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ، لیکن زیادہ امیر لوگ فیشن میں آگے روزے نہیں رکھتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ روزے نہیں رکھتے۔ اور بھائی ایسی دولت کس کام کی جو تجھے روزوں کو چھڑوا دے؟ کاش تیری زندگی ایسی ہوتی کہ پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا، پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا۔ ابھی دیکھنا رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے بڑے امیر بڑے بڑے پیسے والے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ہے ان کا، روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی کان کھول کے سن لے، آج تو فین لگا ہے، کولر لگا ہے، اے سی لگا ہے، ان لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں خدا کی قسم کہ جنہوں نے پیدل سفر کیے، دن بھر جم کیا اور ایک کھجور چوس کے افطار کر لیا، کوئی جیب میں رکھ لیا، اور جب سحری کا وقت آیا تو اسی کو چوس کے سحری کر لیا پھر جیب میں۔ اللہ، انہوں نے بھی روزے رکھے۔ اور ابھی دور نہ جاؤ، تمہارے داداؤں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کے تو ابا بھی زندہ ہوں گے، یہ ٹریکٹر کب سے چل رہے ہیں؟ 20 30 50 سال سے جی ان کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر 70 سال اور 80 سال ہے۔ انہوں نے روزہ رکھنے کے بعد میں صبح کے 4 بجے اٹھ کے اور 8 بجے تک وہ اپنی 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت کے آ جاتے تھے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ واہ واہ واہ، حق ہے حضرت، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ انسان روزہ نہیں چھوڑتے تھے، 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت دیا۔ آج تو کسی کی خیریت لینا تو بیٹھے بیٹھے فون پر خیریت لے لیتا، پہلے خیریت لینے کے لیے جانا پڑتا تھا 10 کوس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج سارا کام بٹن پر ہے، سارا کام جو ہے انگلی پر ہے، اشارے پر ہے، پھر بھی تیرا روزہ رکھنے کا موقع نہیں۔ کہتا کمزوری آ رہی ہے، روزے سے کمزوری نہیں آتی میاں، روزے سے صحت بنتی ہے۔ روزے سے کیا ہوتی ہے؟ صحت بنتی ہے۔ بہت بڑا حکیم ہے، اس سے پوچھا یہ بتاؤ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے؟ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے؟ فٹ کون سی چیز رکھتی ہے؟ سن لیجئے گا جو بتا رہا ہوں میں۔ ڈاکٹر ناظم بریلوی بہت بڑے حکیم ہیں اور وہ بہت بڑا اپنا ادارہ بھی کوئی چلا رہے ہیں شاید۔ ہاں، میں نے ابھی ان سے میری گفتگو ہوئی، سیمینار تھا ابھی وہاں جھارکھنڈ میں، بہت بڑا سیمینار، اس سیمینار میں میری بھی شرکت تھی اور ان کی بھی شرکت تھی۔ میری گفتگو ہوئی، خدا کی قسم سائنس اور اسلام پر جب گفتگو ہوئی، ہائے 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 میں اشش کر اٹھا۔ آج کی سائنس جو ریسرچ کر کے آج کہہ رہی ہے بدن کے لیے، باڈی کی فٹنس کے لیے بہتر ہے، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سائنس آج کہہ رہی ہے فٹنس کے لیے بہتر ہے، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، مگر تجھے فرصت ہی کہاں ہے بالی ووڈ سے، تجھے فرصت ہی کہاں ہے ہالی ووڈ سے۔ تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا، نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا، واہ، خدا کی قسم آج اتنا پریشان نہ پھر رہا، جی جی، بے شک بے شک۔ اتنا پریشان نہیں پھر رہا۔ حکیم سے پوچھا کہ کون سی غذا ہے جو بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ حکیم بولا بھوک، بھوک بدن کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر بھوکا رہنے کی عادت پڑ گئی تو ہزاروں بیماریاں تم سے خود بخود دور ہو جائیں گی، خود بخود۔ اچھا بتاؤ، بیماریاں پہلے زیادہ تھیں آج؟
آج زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے. جو بیماریاں آج ہیں پہلے تو نام بھی نہیں سنا تھا. پہلے اگر بخار آ جائے، ہمارے کچھ چچا لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 50 سال کے آس پاس ہوگی، وہ بتائیں گے کہ مولانا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر بخار آ جائے ببول پہ ڈیلا مار دیا بخار چلا گیا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ کھانسی ہو گئی، کالے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کھا لی، کھانسی چلی گئی. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ آج بخار آ جائے، بخار کا ٹیسٹ کرا، پلیٹ گری بھی نکل رہی ہے، پڑتا نہیں ختم. ایک آدمی گاؤں کا آیا، علاج کرانے گیا، اس نے جب اپنا چیک اپ کرا گیا، میرے کیا بات ہے، پھر فلانا بڑا کام خراب ہے، انہوں نے کیا کہا، سارے برتن ختم ہو گئے. اسے بتایا ہوگا پلیٹ کم ہو گئی، تو انہیں سیدھی سیدھی کہہ دی برتن ہی ختم ہو گئے. اگر کھانسی ہو جائے 4 دن اور اگر آپ چیک اپ کرا لو تو ڈاکٹر کہہ دھبا آ گیا. میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، ڈینگو ہو گیا، ملیریا ہو گیا. پہلے تو بخار ایسے تھے، امام صاحب سے ڈوری کرا لی، بخار ختم. امام کی ڈوری بخار بھگا رہی ہے. ہاں آج تو اگر بخار آ جا تو پورے 6 مہینے کی فصل لے جاتا. بڑا خطرناک بخار چل رہا، پلیٹ لیٹیں کم ہو گئی تو وہ چڑھتا ہے، جنہیں کیا کیا پلازما، جنہیں کیا کیا چڑھ رہا ہے. ہاں اتنی قیمتی وہ آ رہا، وہ جو خون میں سے بھی نکلتا ہے، وہ ملائی وہ بڑی مہنگی ملتی ہے. ایک یونٹ ملتا 8-10 ہزار کا، تو 4 یونٹ چڑھ گئے تو گئے نہیں 10 بیگھے آلو، چلے گئی ہوئی. زکات نکالنے تیار نہیں ہے، زکات نکالتا تو نکل جاتی 5-6 ہزار کی، 10 بیگھے آلو میں چلے گئے. میری بات غلط ہو تو بھائی بتائیے. اگر حرام کا کھاؤ گے یہ زکات رکے گی نہیں. اگر ایک آلو سڑ گیا آلووں میں تو تم سال سوچو میں نکالوں گا تو میرے 10 آلو میں ایک اگر سڑا ہوا نکال دیا تو 9 رہ جائیں گے. 9 ہے تو جان کے نکال دیا، مت نکال، تھوڑے دن کے بعد 6-7 ہی رہ جائیں. وہ بلاور والوں کو بھی گلا لے گا. ارے کاشتکار آدمی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بلاور والوں کو بھی گلا لے گا. زکات سے مال پاک ہوتا ہے، زکات سے مال ستھرا ہوتا ہے. اگر زکات نکال دو گے تو باقی کا رہ جائے گا، نہ نکالے گا تو یہ زکات اور کو بھی گلا کے لے جائے گی. کبھی ہاسپٹل میں چلا جائے گا، کبھی کچہری کورٹ میں چلا جائے گا، کبھی چوکی تھانے میں چلا جائے گا. رکے گا نہیں، کئی گنا دادا جائے گا. میرے بھائیوں، ایک امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے ریسرچ کیا. کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا آج کے دور میں، بہت تیزی سے بڑھ رہا. یہ کینسر وہ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا. کچھ مرض ایسے، شوگر، بلڈ پریشر، یہ چیزیں کینسر اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا. اللہ محفوظ فرمائے. اس نے ریسرچ کیا یہ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا، اس کا علاج کیا ہے؟ تو صحیح اگر پوچھئے تو کینسر کا یقینی علاج ابھی کہیں نہیں آ پایا پورا مکمل طور سے 100% کوئی. ہاں پہلے اسٹیج پر ہے تو قبر ہو جاتا ہے، دوسرے اسٹیج پر بھی لگ بھگ قسمت اچھی ہے تو قبر ہوتا ہے، تیسرے اسٹیج پر قبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس ڈاکٹر کی ٹیم نے کہا اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہو، کینسر اگر ہو اور اس کینسر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سال میں تقریباً 20 سے 25 دن بھوکے رہو. روزے کو نہیں جانتے، وہ اپنی ریسرچ کو جانتے. 20 سے 25 دن بھوکے رہو. کہا بھوکے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا جب باڈی کو بھوک لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ تو اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور جب تم کھانا دے دو گے تو کھانے سے لیتی رہتی ہے. اور جب اس کو بھوک لگتی ہے باڈی کو، اور جب کھانا نہیں ہوتا تو پیٹ کی چربی سے لے کر اپنا کام چلاتی ہے. بھوکا رہنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا، وہ چربی لیتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ چربی لیتی ہے. جو چربی جو فیٹ ہوتا ہے نا، اس سے وہ اپنی لیتی رہتی ہے، انرجی لیتی رہتی ہے. اب سنیے، جب وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بدن میں کوئی سلا بڑا حصہ ہے، پارٹس ہے، تو وہ اسی کو کھا جاتی ہے. سڑا گلا حصہ ہے، کینسر میں کچھ حصہ سڑ گل جاتا ہے.
جب باڈی کو چاہیے تو وہ اسی کو کھا جاتی ہے۔ او مسلمانوں، اسلام نے تو 1 مہینے کا روزہ دیا ہے، اگر 1 مہینے کا روزہ رکھ لو گے تو کینسر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور تمہارا عمل بھی بنا پختہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میدان محشر میں سب کو بدلہ فرشتے دے رہے ہوں گے، روزہ دار کو بدلہ میں اپنے دست قدرت سے دے رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، میں اپنے دست قدرت سے بدلہ بے شک بے شک، حق ہے، میں خود دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اور نبی فرماتے ہیں اگر ایک روزہ چھوڑ دو اور اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھو تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ جی یہ چند چیزیں جو میں بڑی اہم آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا، روزہ ہر حال میں رکھنا، بولو انشاءاللہ رکھو گے؟ بعض آدمی رمضان کے شروع میں نا ایک پڑیا لے کر ڈاکٹر سے ڈال لیتا ہے جیب میں اور اس کو روزہ نہیں ہے تمہارا مولانا، بڑی طبیعت خراب ہے، ابھی دبا اور پورا رمضان چلتی ہے وہ بڑی طبیعت خراب ہے، بس ابھی آئی ہے۔ اور جب عید آ گئی تو چاند ایسا الم کے دیکھتا ہے کہ سب سے بڑا روزہ دار یہی تھا، ایسے دیکھتا۔ خبر ملی کہ نہیں ملی؟ مولانا شعیب صاحب ذرا فون تو کرو۔ ارے اگر ایک اور بھی رکھ لے گا تو کیا ہے، مگر میاں جس نے 29 رکھے وہ سوچتا ہے ایک اور صحیح، بس صحیح، ٹینشن نہ بے لیتا، شک بس صحیح، وہ سوچتا ہے یار 29 رکھ لیے ایک اور صحیح، اور جس نے رکھا نہیں ہے وہ تو یہ سوچا کہ 28 میں اگر ہو جاتی تو بڑا اچھا۔ بھائیو، روزہ تیرے بدن کی بھی اصلاح کرتا ہے، تیرے عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ منہ کا رہ کے نہیں مر سکتا ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلے آئے، ایک بچہ 500 گھنٹے کے بعد نکالا گیا زندہ۔ تیرا روزہ تو 15-16 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ 500 گھنٹے کے بعد زندہ نکالا۔ منہ کا رہ کے نہیں مرے گا انسان، زیادہ کھا کے مر سکتا ہے، الٹا سیدھا کھا کے مر سکتا ہے۔ روزی پاک کرو، روزی حلال کرو، اللہ نے دیا تو زکات نکالو۔ وہ زکات کی میں بات کر رہا تھا، میں زکات کی بات کر رہا تھا، سنیے، چونکہ اس پر بیان نہیں ہوتے، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر مولانا نے مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شرابی مخالف ہو گیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی، اور مسجد کا متولی کہہ رہا حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس میں تقریر کرنے کی، اب وہ دھڑی نہ دے تو اس کی دھڑی چاہیے بھی تو نہیں یار، اس کی دھڑی دے تو امام کو دھڑی دے رہا۔ اچھا امام کا اگر بیچارے کا پیر چلتے ہوئے ٹیڑھا ہو جا تو فتویٰ پہنچنا پڑے نہیں پہنچا، تو یہ بھی تو پوچھ لیا کر، امام کی دعوت وہی ہوگی جن کی روزی حلال ہے۔ اتوا نتوا بتوا گھر امام کی دعوت نہیں ہوگی۔ دعوت تمہارے گھر بیٹا بڑی جلدی ہے، ہمارے گھر ابھی آ گیا، پچھلے مہینے تو ہوگی تھی دعوت۔ 8 لوگوں کو گھر دعوت کرو، چاہے جن کا لگ رہا ہے اس لیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو آپ، تیرا امام بھی حرام کھائے گا تو بھائی نماز کس کی ہوگی؟ نماز کس کی ہوگی؟ اب یہ تو ذمہ داری تمہاری ہے نا، امام جب تمہاری بستی میں رہ رہا ہے تمہیں پتا ہے کس کی روزیاں اچھی ہیں، چن لو۔ چننے کے بعد میں امام کی دعوت انہی گھروں پہ ہو جن کی روزیاں وہ ہیں جو مکمل زکات نکالتے ہیں، مکمل عشرہ نکالتے ہیں۔ ایک میرے استاد ہیں، حضرت توجہ فرمائیں، آپ میں بتاؤں بڑی باریکی، یار تم تو سوچتے ہو سبدھان 27 سے نہیں چلے گا، تیرے دھان کٹے پڑے، برابر والے کے جھڑے پڑے، پورے باندھنے گیا، اس کے جھڑے ہوئے کے 2 پورے اٹھائے اور اپنے پورے باندھنے لگا، اپنے باندھنے لگا اور سوچ رہا مولانا ہم تو حرام سے بچتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، کون سے حرام سے بچ رہا ہے؟ اس میں جو 2 پورے اٹھا کے لایا ہے یہ جو لپیٹ رہا ہے یہ جائیے تیرے لیے، پورے دھان تم نے اپنے ناپاک کر لیے۔ کہہ رہا مولانا اس سے کیا ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ غوث اعظم کے ابا نے ایک سیب ہی تو کھا لیا تھا، 12 سال بعد نہ کھایا تھا اس کے چکر میں۔ کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک، 12 سال برابر والے کی ہری مرچیں توڑ توڑ کر روز قیمہ بنا رہا، تو کلیئر جا کے سمجھتا میں نے تیر مار لیا، اور کلیئر والے کی زندگی سنی ہے، ماما نے کہہ دیا تھا جاؤ بیٹا لنگر لٹاؤ، اتنا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی کھاؤ، 12 سال تک کھایا ہی نہیں، لٹاتے رہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت صابر پاک نعرہ تکبیر 10 منٹ اور ہے میری تقریر کے 10 منٹ اور کر دوں بیان جی ایک گھنٹہ کا پیسوں کی طے بننے لگی تو زیادہ اشارہ ہوتا ہے کچھ اشارے ہوتے ہیں پیسوں کی طے بننے لگے تو سمجھ رہے ہیں تقریر کی طے بنا دو ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اور اتنا کامیاب جلسہ بہت کم ہوتا ہے کہ 2 بجے بھی اتنا اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو او بھائی صابر صاحب سے کہا تھا جاؤ لنگر لٹاؤ مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ تم بھی نہ کھاؤ یہ تھا تم بھی کھاؤ مگر تقوی بولا جب تک کھل کے نکاح نہیں کھاؤں کھل کے کہا کھا لینا جی جی اس کے اندر پوشیدہ ہے یہ تو تم بھی کھا لینا جی جی تمہارے گھر بارات آئے تم اپنے محلے والے سے کہہ دو بھائی اچھے سے انتظام کرنا خوب کھلانا تو مطلب یہ ہوتا تم بھی کھانا اور وہ کھلانا اور اب تو پہلا خود ہی کھا لے بارات کو مہمان کو باہر میں دیکھو پہلے خود نہیں بیٹھتے لیکن یہ صاحب ہے 12 سال تک ماموں سے نہ پوچھنے گئے اور نہ لقمہ کھایا ماموں نے یہ کہا کہ کھا لینا یہ کہا لٹانا اور تو پڑوسی کی ہری مرچیں بنا بنا کے خوب قیمہ بنا بنا کے کھا گیا کلیئر جا رہا سوچ رہا کہ میں بالکل جنت اپنے نام کرائی ہے کلیئر والے کی زندگی دیکھ لے بنا مرچوں کے کھا لیتا تو اچھا تھا بنا مرچوں کے کھا لیتا تو اچھا تھا لیکن بغیر اجازت کے نہ توڑا ہوتا بنا اجازت کے نہ لیا ہوتا میرے بھائی اجازت ضروری ہے یہ گول مال جو چل رہا ہے ہمارے یہاں نہیں چلنا چاہیے بغیر دعوت کے کسی کے ہوٹل میں کھانا بھی جانا جائز نہیں ہے رمضان شریف میں کسی نے روزہ دار کے لیے افطاری بھیجی تو بغیر روزہ دار جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ روزہ دار کے لیے تھی اس کے لیے تھی روزہ دار کے لیے مسئلے سمجھیں اور میرے بھائی ذرا کان کھول کے سن لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں محبت کے ساتھ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں جو میں کہہ رہا ہوں بات پوری کر لو میرے نبی نے دعا کر دی اتنا امیر ہو گیا کہ بکریاں لے کے مدینے سے باہر چلا گیا جب بہت زیادہ بکریاں بڑھ گئیں میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اس سے زکات لے کر کے آؤ بہت زیادہ بکریاں ہو گئی ہیں بہت بڑا مالدار ہو گیا امیر ہو گیا اس سے زکات لے کر کے آؤ جب صحابہ پہنچے نام سالبہ ہے سالبہ تیرا مال بہت زیادہ ہو گیا تیری بکریاں بہت زیادہ ہو گئی مصطفیٰ نے فرمایا حساب لگا زکات نکال جب حساب لگایا بکریاں زیادہ تھی زکات بھی زیادہ ہوئی تم تو دعا کرو یا اللہ تو ہمیں اتنا امیر بنا دے کہ ہم تو خوب نکالیں جب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اور جب اللہ امیر بنا دے گا تو نکالو گے اس کے دیے میں سے تو نکال لو اپنے پاس سے کہاں سے نکال لو یار زکات کا قانون دے کے صحیح صاحب قبلہ توجہ فرمائیں ایسا قانون تو پوری دنیا میں اگر کوئی لے آئے تو خدا کی قسم سر کٹا دوں ایسا قانون نہیں جیسا زکات اور اللہ کا قانون ہے دیکھیے آپ بچے کو لے کے جاؤ اسکول مجھے ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھانا اسکول کا مینجمنٹ کہے گا فیس جمع کر دو آپ کہو گے ڈاکٹر کی گارنٹی کہے گا کوئی گارنٹی نہیں فیس پہلے کوئی گارنٹی نہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے فیس پہلے بھائی دے دیا بچہ ڈاکٹر بنا فیس دے دیا ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوا لینا ڈاکٹر کہے گا فیس پہلے دوا بعد میں بھائی شفا ملے گی نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں پہلے فیس پہلے پرچہ لے کے میڈیکل پہ گئے اور بھائی دوا دے دو اور بھائی دوا دینے کے بعد میں آرام کرے گی تو پیسے دوں گا نہیں کرے گی نہیں دوں گا نہیں پرچہ یہیں پہلے پیسہ شفا تو دور کی بات ہے اگر ریاکشن بھی کر جائے تو پیسہ پہلے ارے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پیسہ پہلے میں نے سفر کرنے کی سوچا میں جا رہا ہوں سفر جہاز سے یا ٹرین سے بولے پیسہ پہلے سفر بعد میں نے کہا کوئی حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا سفر نہیں کر پایا بولے وہ تیری رئیس میرا نہیں پیسہ پہلے سفر بعد بولو ہے کہ نہیں ہے میں نے دھان بونا ہے میں گیا بیج بھنڈار پہ دکان پہ میں نے کہا بھائی دھان ڈالنا ذرا مجھے سربتی کا ذرا اچھا والا دھان دے دو
کہا مولانا 100 روپے کے جی دوں گا. میں نے کہا بھائی میرا جب ہو جائے گا تو پیسے دوں گا, دھان ادھر رکھ دے. پیسہ پہلے پیدا ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بولو ہے کہ نہیں ہے, بولو ہے کہ نہیں ہے. پڑھائی بعد میں پیسہ پہلے, علاج بعد میں پیسہ پہلے, سفر بعد میں پیسہ پہلے, کھیتی بعد میں پیسہ پہلے. اگر اللہ کا قانون دیکھو, جب زکات کی بات آئی تو مال اللہ پہلے دے رہا ہے, زکات بعد میں دے رہا ہے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, قانون خدا, قانون خدا, نعرہ تکبیر. بتائیے ایسا قانون اگر دنیا میں ہو تو لاؤ میرے سامنے کوئی. ایسا اگر کوئی قانون کسی نے بنایا ہو تو لاؤ. اگر غریب ہو تو زکات نہیں. جب اللہ مالدار بنا دے, پہلے تجھے مال آ جائے, مال تیرے پاس ہو, اب بھی زکات نہیں نکالنا. مالدار ہو گیا ابھی نہیں نکالنا, ہاں پہلے 1 سال تک سے یوں گارنٹی کیسی ہے, اللہ کی گارنٹی ہے. تو دیکھو سیمسنگ کے فون پہ مرا پھر رہا کہ 1 سال کی گارنٹی ہے. اور بھائی خراب ہو گیا تو سنبھال کے دیتا ہے مگر دوبارہ نیا نہیں دیتا. لیکن یہ گارنٹی اللہ کی دیکھو, اگر 1 سال تک مال رہے تو زکات دینا, نہ رہے تو مت دینا. کیسی گارنٹی ہے, اگر رہے تو دینا زکات, پہلے خرچ ہو جائے تو مت دینا. پھر بھی مرا پھر رہا بعض پھر بھی دینے کو تیار ہے. بعض آدمی 70 سال 80 سال کا ہو کے خود نکل گیا مگر زکات نہ نکال پائے. خود نکل گیا مگر زکات. اب بیٹے بڑی 11 طرح کے پھل لا کے ابا کی فاتحہ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. چنوں میں الائچی ڈالنے کی جگہ منقے ڈال دیے, یہ نمک کا درجہ ناریل ڈالنا ہے, اور کتنے بھی ڈال دے قبر میں تیری ٹھکائیاں برابر ہو گئی. اس لیے کہ زکات نکال کے نہیں گیا. حلوے کھائے جا رہے ہیں, حلوے چائے بن رہی ہے 40ویں میں بہترین طریقے سے ہو رہا. کچھ بھی کر لو 40ویں میں چاہے 1 پلیٹ حلوہ نہیں بنا ہوتا, 1 چنا تیرا تیجے کھانا پڑا گیا ہوتا, لیکن زکات نکال کے گیا ہوتا, خدا کی قسم تو جنت کا حقدار ہو کے جاتا. تیجا 1 لاکھ روپے کا کر لیا, 40 میں 1 لاکھ کا کر لیا, زکات 2500 کی نہ نکال پایا, 5000 کی زکات نہیں نکال پایا, نام پیدا کر رہا ہے. اب یہ تقریریں چلتی ہیں میری نیٹ میں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں مولانا وہابی تو نہیں ہے, میری طرف دادا بھی اتنا بڑا سنی نہیں ہوگا جتنا بڑا سنی میں ہوں. یہاں تو سارا کام سنیت پہ چل رہا. میرے تو مدرسے کا نام بھی دارالعلوم اعلی حضرت ہے. میرے تو بچوں کے نام غلام جیلانی, غلام معین الدین. واہ واہ, سمجھ رہے آپ. مجھ سے تو بڑا کوئی سنی ہو کر دکھا دے, مگر بات حق کہتا ہوں بھائی. میں نہیں کہوں گا تو کوئی ٹھیلا چلانے والا تو نہیں کہے گا یہ حق بات ہے. مولوی تو کہے گا نبی آئے گا نہیں, اور مولوی کہے گا نہیں تو بتائے گا کون. نبی آنے والا نہیں اور مولوی بتانے والا نہیں تو بھی کہے گا کون. اب میں امامت تو کرنے رہا ہوں, میری امامت ہٹ جائے گی, اگلے سال مت بلانا. اگلے سال مت بلانا, بات تو حق کہہ کے جاؤں گا نا. اللہ او بھائی تیجے 40 میں منع نہیں کر رہا, تیجے 40 میں کرنا چاہیے, ہم کرنے والے کرنا چاہیے, لیکن تیجے 40 میں جو 1 لاکھ تک اٹھا لو مت اٹھاؤ. زکات ہے نا, زکات نکالنے کے نہیں تو پٹائیاں ہوں گی, حساب ہوگا. قبر میں سانپ بچھو ڈالے جائیں گے, میدان محشر میں مال کو پگھلا کے پیٹوں کو داغا جائے گا. میرے بھائی فروعی کام ہو نہ ہو چلے گا, لیکن زکات اصل اسلام ہے. بے شک بے شک. جو دین کے 5 کھمبے ہیں نا, ان 5 کھمبوں میں سے 1 کھمبا زکات ہے. زکات کا نظام حضرت ہمارے ہاں سب سے لوز ہے. زکات کا نظام سب سے لوز چل رہا ہے, حساب لگا کے نکالنے تیار نہیں آتا. ایسے دے دیتا, میں نے اس مدرسے کو دے دیا, اس مدرسے کو. بھائی ایسے نہیں چلے گا. میں عرض کر رہا تھا, بات ذہن سے نکل گئی, بتاؤ سنیں امام صاحب,
میری بات سنیے، میرے ایک استاد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اکبر علی صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پڑھاتے ہیں. ولی صفت آدمی، اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو میرے استاد کو جا کے دیکھ لے. حقیقت بتا رہا ہوں، زندہ ولی اگر کسی کو دیکھنا ہو اس زمانے میں تو علامہ مفتی اکبر علی صاحب قبلہ کو دیکھ لے. ایک دن میں گیا، حضرت سے ملاقات کی، میں نے دست بوسی کی بیٹھ گیا. ایسی مسائل پہ گفتگو ہونے لگی. کہنے لگے مولانا گلفام میں تو چکر میں تو برباد ہونے پھر رہا تھا. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضرت مولانا گلفام میں تو برباد ہونے پھر رہا تھا. ایک دن میرے دماغ میں اچانک سے بات آ گئی. میں نے کہا یا اللہ اگر میں مر جاتا اس کام سے پہلے تو میں میدان محشر میں تجھے جواب کیا دیتا. میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے، دن میں بیٹھا تھا میں سوچ رہا تھا ان کی کھیتی بھی ہوتی ہے تو عشر نکالا جاتا ہے کھیتی میں. کیا نکالا جاتا ہے؟ عشر. وہ آتو حقہ یوم حصادی، کھیتی کا عشر ہے وہ 20واں حصہ علماء نے فرمایا نکلتا ہے. کہنے لگے گیہوں کا عشر نکال دیا، دھان کا، لیٹے کا، لائی کا، جو بھی فصل ہوئی نکال دیا. بولے ایک دن میں سوچنے لگا میرے گھر بھینسیں پلتی ہیں جو 2 بیگھے برسی بوتا ہوں، چرئی بوتا ہوں، باجرہ بوتا ہوں، اس کا تو آج تک عشر نکالا ہی نہیں. کون نکالتا مجھے بتائیے؟ کون نکالتا مجھے بتائیے؟ ہے تو یہ بھی کھیتی. اور قرآن میں یہ نکال کے گیہوں چاول کا نکالو، وہ آتو حقہ یوم حصادی. اللہ فرماتا جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو. بے شک. یہ بھی تو کھیتی میں ہے. کہنے لگے میں تو چکر میں پڑ گیا یار، میں تو چرئی باجرہ برسیم یہ تو سب ہوتا ہوں، میں تو نکالا نہیں اس کا. تو کون نکالتا؟ دھان کا نکال دیا، گیہوں کا نکال دیا، پیپرمنٹ کا نکال دیا، لیٹلائی کا نکال دیا. کہنے لگے پھر میں نے حساب لگایا میں کب سے بھینسیں پالتا ہوں. میں نے حساب لگایا میں لگ بھگ کتنے بیگھے چارہ بوتا ہوں. مثال کے طور پر میں ہر سال 2 بیگھہ چارہ بوتا ہوں. میں نے ہر سال 2 بیگھہ، میں نے 10 سال سے بھینسیں پال رہا تھا تو ہر سال 2 بیگھہ تو 20 بیگھہ ہوا. کیا نہیں ہوگا 20 بیگھہ. اب میں نے 20 بیگھہ کا ایوریج نکالا کہ اس میں کتنے کا ہو جاتا ہوگا، اس کے حساب سے میں نے ایک بار میں نکال دیا. یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی. میرے بھائیوں کتنا بھی اپنے آپ کو کرتے پھرو میں فلاں خان، فلاں پٹھان، فلاں مرزا، فلاں چودھری، فلاں نمبردار، یہ سب قبر میں حسب نسب شجرے نہیں دیکھے جاتے. قبر میں میدان عمل اور تمہارا عمل دیکھا جاتا ہے. واہ واہ واہ، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. قبر میں حسب نسب شجرے نہیں دیکھے جاتے، تمہارا عمل دیکھا جاتا ہے. عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا زکات دے. صحابہ نے کہا کہ اتنی زکات کہاں سے دوئی، تو بہت مال ہے. انکار کر دیا نہیں دوں گا. نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر عرض کیا آقا منع کرتا ہے نہیں دوں گا. نبی نے فرمایا میں نے منع کیا تھا، مال تجھے ہلاک کر دے گا. نبی جہاں دیکھتے ہیں وہاں تو نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا. جہاں نبی دیکھتے ہیں وہاں زمانہ نہیں دیکھتا. جہاں نبی کی نظر ہے وہاں کسی کی نظر نہیں ہے. نبی نے فرمایا میں نے منع کیا تھا زکات، میں نے منع کیا تھا مال ہلاک کر دے گا، نہیں مانا. اللہ اللہ، نبی کو افسوس ہوا. اب اس کے بعد میں اس نے حساب لگایا، میں نے تو کیا کر لیا، میں نے نبی کو منع کر دیا. نبی نے اپنے قاصد بھیجے تھے، میں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. جبکہ نبی کی دعا سے اللہ نے مجھے مالدار بنایا تھا، نبی کی وجہ سے میرے کاروبار میں اللہ نے برکت و ترقی دی تھی. میں کیا کر بیٹھا، بس جلدی سے حساب لگایا. حساب لگانے کے بعد جتنی بکریاں تھیں بکریاں لے کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. عرض کرنے لگا آقا میں زکات کا مال لے آیا. میرے نبی نے فرمایا جب میں نے تیرے پاس قاصد بھیجے تھے تو وہ غریبوں کا حق لینے کے لیے بھیجے تھے، مسکینوں کا حق لینے کے لیے بھیجے تھے. تیرے اوپر میں نے کوئی ٹیکس نہیں ڈالا تھا، تجھے بوجھ لگا، بھاری لگا. اب زکات کا مال اپنے پاس رکھا، میں نہیں جاتا. اب کیا کریں میرے بھائی، اللہ نے اگر مہلت دی ہے تو اس مہلت کو غنیمت جانو. اس مہلت کا فائدہ نہ اٹھاؤ، اس مہلت کو آپ یوں ہی اگنور نہ کر دو. غنیمت جانو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر تیری توبہ بھی قبول نہیں. مرنے کے ٹائم تو فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، مگر مرنے کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا.
او میرے بھائی جب موت کا فرشتہ آ گیا تو سانس نہیں لینے دے گا. موت کا فرشتہ آ گیا تمہیں وینٹیلیٹر پہ لٹا دیا جائے, تمہیں آکسیجن لگا دیا جائے, تمہیں آئی سی روم میں ڈال دیا جائے, تمہیں سب سے بڑے ہاسپٹل میں ڈال دیا جائے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ نے سانسیں دی ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے مہلت دی ہے. تو توبہ کر لو, نامہ اعمال کو صاف کر لو. نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو, زکات کا وقت آئے تو زکات ادا کرو. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب حضرت, ماشاءاللہ. اس موقع کو بنا لو میرے بھائی, موقع کو غنیمت جانو. آخری بات بتاؤں گا اس لیے کہ بہت لمبی تقریر ہو جا رہی ہے, کان کھول کے سنو. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی انہ کان توابا رحیما. او لوگو ذرا توجہ کرو, یہ موقع غنیمت ہے. زبانی دی ہے, سانسیں دی ہیں, مہلت دی ہے. میرے بھائیو اس کو کھیل کود میں ایسے ہی نہ گزار دو. اگر تمہارا کوئی حساب باقی ہے پورا کر لو, زکاتیں رہ گئی ہیں دے دو, کسی کا مال تمہارے اوپر آ رہا دے دو, کسی کا حق آ رہا دے دو, کسی کا پیسہ آ رہا دے دو, کسی کا چرا لیا تھا مار لیا تھا دے دو, معاف کرا دو. شرم کی بات نہیں ہے. اگر چرا بھی لیا تھا کسی کا تو اس سے اکیلے میں کہہ دو بھائی میں نے خطا کر لی تھی, میں انسان ہوں, میں چرا لیا تھا, واپس کر رہا ہوں, اور اگر نہ کر سکو تو اس سے معاف کر رہا ہوں. کیونکہ میدان محشر میں سب کے سامنے پول پٹی کھولی جائے گی, وہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اور آج کل تو ایسا ہے اگر معاملہ بنا ہوا ہے تو دے بھی دیتا قرضہ, معاملہ بگڑ گیا تو کہتا تجھ سے لیا جا تو لے یہی کہہ دیتا ہے, تجھ سے لیا جا تو لے. ایک تو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا, بھیا رو رہا تھا, کہہ رہا تھا بھائی صاحب اب تو زمین بانٹ دو, وہ والا جو کھیت تھا راؤنڈ والا تمہارے حصے میں آ گیا, اس میں سے آدھا مجھے دے جاؤ. تو کہہ رہا دعا کرو خیریت سے لوٹاؤ, اس سے پھر دعا مانگو. بات کا دل اتنا سنا, حج کو جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے؟ اگر یہاں بھائیوں کا مال مارے پڑا تو حج کو نہ کعبے کے اندر گھس کے نماز پڑھ لی, قبول نہ ہو. صحیح بات ہے, بے شک. اندر داخل ہو کر دروازہ جو دروازہ ہے نا وہ کھلوا کے اس کے اندر پڑھنا نماز, اگر قبول ہو جاتا. بھائیوں کے حق ادا کرو, پہلے حق ادا کرو, پڑوسیوں کے حق ادا کرو, رشتہ داروں کے حق ادا کرو. واہ واہ, کسی کا آ رہا دے دو. اگر حق ادا کرنے کے بعد میں پھر اگر تیرے پاس بچے تو مدینے چلے جانا, قبول ہو جائے گا. نہ بچے تو کوئی بات نہیں, کان کھول کے سنو, حقوق پہلے ہے. بعض مال مارے پڑا عمرہ ہر سال ہو جائے, مال مارے پڑا عمرہ ہر سال ہو جائے. بھائی کس کام کا یہ ہو رہا ہے, کس کام کا یہ ہو رہا ہے. اور بعض بار تو جھگڑا کر لیتا, کسی کا قرضہ ہوتا, جب جھگڑا ہو جائے گا نہ ہوگی بات, نہ مانگے گا قرضہ. جھگڑا کر لیتا, جس کا نے تمہارا لے لیا ہے اس سے بات بڑی حساب سے کرنا. وہ جھگڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, تم سوچ رہے ہو کہ میں ایڈ کے لے لوں, وہ بیٹھا ہوا ہے, تو بگاڑ کی بات کو. وہ تو چار آگے بچ جاؤ, پھر کیا کہتا ہے چار لوگ بھی اکٹھے کرو تو مولانا میں کہنا منع تھوڑی کر رہا تھا, اس نے جھگڑا کیوں کرا مجھ سے, بہانے ڈھونڈ رہا. جھگڑا الگ ہے, رفڑا الگ ہے, قرضہ الگ ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتا کے اپنی تقریر ختم کروں گا. جھگڑا اور رفڑا سن لو. جس دن میرے نبی نے ہجرت کی تھی, جس رات مکہ شریف سے, توجہ کرنا بھائی, یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. بیٹا بچہ جلدی سے ہٹ جاؤ یہاں سے, بات سن لینا میرے بھائیو. یہ جو رگڑے اور چھپڑوں پہ ہمارے کام رکے پڑے ہیں, معاملات رکے پڑے ہیں. حد یہ ہوئی کہ اگر ذرا سا جھگڑا ہو گیا تو کوئی کسی کا زیور داغے پڑا, کوئی کسی کا مال داغے پڑا. میاں ایسا ہوا ہی کیوں کا, میں نے تو ابھی یہ نہیں. ارے مر گیا تو سب دینا پڑے گا, تیری کیا اوقات ہے, نہ دے گا, اللہ دلا رہا ہوگا تو دے رہا ہوگا. ایک آنے کے اوپر 750 نمازیں لی جائیں گی. کون ہوتا ہے تو نہ دینے والا, اللہ دلائے. کسی اگر بنا سینگ والی بکری کے سینگ والی میں ٹکر مار دی تھی, جبکہ جانوروں سے حساب نہیں ہوگا, لیکن اللہ اس کی ٹکر بھی میدان محشر میں برابر کرائے گا. تو کون ہوتا نہ دینے والا. جس رات میرے نبی نے ہجرت کی, آخری بات سنیں بس میری تقریر کی,
लोगों चारों तरफ से 40 काफिर मक्का के हाथ में नंगी तलवारें ले गए, मेरे नबी का मुहासरा कर लिया, मेरे नबी के घर को घेर लिया, कसम खा के आए थे माज़अल्लाह आज मोहम्मद अरबी का मर्डर करके रहेंगे, आज मोहम्मद अरबी का कत्ल करके रहेंगे। लोगों घर के अंदर आमिना का लाल है, घर के अंदर मौला अली है, हैदर कर्रार है। लोगों जिस घर का मुहासरा किया था उस घर में अली है और अली के भाई मेरे नबी है। दोनों भाई भी हैं आपस में तेरे चचे, नबी हैं और अली हैं घर के अंदर, और चारों तरफ से 40 लोग तलवारें लेके घेर लिया गया और क्या करे थे आज मर्डर करेंगे, आज कत्ल करेंगे। अल्लाह का हुक्म आ गया नबी आज की रात हिजरत कर जाओ, मक्का छोड़ के मदीना चले जाओ। बहुत जरा गौर से सुनना, ये आखिरी जुमले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिजरत आपने सुनी होगी, मैं हिजरत नहीं बताने लग गया, मैं आपको मसला बताने लग गया। नबी तैयार हुए जाने के लिए, तैयारी की नबी ने तैयारी की। अली से फरमाया अली मेरे बिस्तर पे अब तुम लेटो। कहाँ लेटो? मेरे बिस्तर पर। देखिए नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें। नबी को पता है 40 लोग तलवारें लेकर खड़े हैं और खून के प्यासे हैं। जी क्या है? खून के प्यासे। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तुम भी निकलोगे, अपने भाई को भी निकालोगे, बहन को भी निकालोगे, बीवी को भी निकालोगे, माँ को भी निकालोगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? खुद भी निकलोगे, सबको निकालोगे। इस घर में आग लगी थी दुश्मनी की, चारों तरफ से तलवारें लेके खड़े थे। अली दामाद भी हैं, दामाद बेटे से बढ़कर होता है कभी कभी, बोलो होता कि नहीं होता? अली दामाद भी हैं और दामाद के साथ साथ चचाजाद भी हैं। दो रिश्ते हैं कि नहीं है? और तीसरा रिश्ता ईमान का है, बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले मौला अली हैं। तीन करीबी रिश्ते। नबी इस घर से निकल रहे हैं, होना तो ये चाहिए था अली तुम भी साथ चलो, इस घर में खतरा है। अली तुम भी साथ चलो, इस घर में खतरा है। 40 लोग तलवार लेके खड़े, मैं निकल गया, तुम पे हमला ना करने। लेकिन नबी निकल रहे हैं, अली को कह के जा रहे हैं मेरे बिस्तर पे लेटना होगा। या रसूल अल्लाह साथ में ले जाती तो क्या बात थी, ये तो खतरे का घर बन गया, ये तो खतरे का बिस्तर बन गया। जवाब दी गुलफाम, मैं अली को लेके चला जाता, छोड़ के ना जाता, मगर एक काम इतना जरूरी था जो जान से भी ज्यादा जरूरी था, जान से भी ज्यादा जरूरी था। या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम था? जवाब मिला आलम तसव्वुर में गुलफाम, कुछ मक्का के लोगों की मेरे पास अमानतें थी, वो अमानतें वापस करना थी। नबी ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, फला फला की अमानतें फला फला के हवाले कर देना, बाद में तुम भी मदीना आ जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमानत जान से ज्यादा जरूरी, अमानत की हिफाजत जान से ज्यादा जरूरी। अच्छा अमानत किसकी थी ये भी सुनिए। मक्का में जो अमानत नबी के पास थी सब मुसलमानों की नहीं थी, गैर मुस्लिमों की थी। गैर मुस्लिम भी मेरे नबी को सच्चा समझते थे, अमानतें मेरे नबी को दे दिया करते थे। यहाँ अमानत में खयानत नहीं होगी। और बता दूं आगे बढ़ के, उन लोगों की भी अमानतें थी जो तलवार लेके आज मर्डर करने के लिए आ गए। तू कहता है तूने बात क्यों बिगाड़ी, दूंगा नहीं। तू कहता है झगड़ा क्यों किया, दूंगा नहीं। नबी कह रहे अली ये तलवार लेके मेरे खून के प्यासे खड़े हैं, मगर इनकी अमानत में भी मोहम्मद खयानत नहीं करेगा। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अली
فلا فلا کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ واپس آ جانا۔ او لوگو، میرے نبی نے تو دشمنوں کی امانتوں کا بھی لحاظ کیا ہے، میرے نبی نے تو اپنوں کی امانتوں کا بھی لحاظ کیا ہے، میرے نبی نے تو کافروں کی امانتوں کا بھی لحاظ کیا ہے۔ جس کی امانت ہے اس تک پہنچنا چاہیے، جس کا حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، اور حق ہے، حق ہے۔ امانت پہنچنا، امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، بے شک۔ حق ہے، یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ نے مال دیا تو زکات نکالنا، اللہ نے مال دیا تو زکات ضرور نکالنا۔ بچوں کے اوپر مت رہنا کہ آؤ میرے بھائی زکات نکالو گے تو اللہ 70 گنا بڑھا دے گا، 700 گنا بڑھا دے گا، اور اس سے زیادہ بڑھا دے گا۔ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمازیں پڑھو، یہ تمہاری روح کا تمہارے اوپر حق ہے، اور رمضان شریف کے روزے رکھو، یہ تمہارے جسم کا حق ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔